السلام علیکم، میں ہوں آصف عفان اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں ان کے بہت سارے تعارف ہیں، لیکن آج ہم جس موضوع پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ صرف اور صرف اسلام کے بارے میں ہے، مذہب کے بارے میں ہے، اور ہم اپنی زندگی کا مقصد ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی خان صاحب، جو کہ ایک چھپے ہوئے جیم ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ان کو ڈھونڈنا، جو نیک لوگ ہیں اللہ کے بندے، ان کو ڈھونڈنا آپ کو چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصف، کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کا ہمیں شکریہ وقت کہ دیا۔ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ تو فوری طور پہ ہم چلتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، ایگزسٹنس ہے، وہ کیا ہے، اور کیسے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور کس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے، اور ہم اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ آصف، یہ وہ سوال ہے جس کے ساتھ بنی نوع انسان شروع سے آج تک ایکچولی گریپل کر رہی ہے۔ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ مقصد سمجھ آ جائے، لیکن انفارچونیٹلی جو انسانوں کی جستجو ہے اپنے مقصد کو جاننے کے لیے، اس کے لیے انسان وہ بنیادی علم جو ہمیں دیا گیا ہے اس سے ہم ہٹ کے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد اپنا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب مؤثر طریقے سے دینے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، اور میں پہلے جو کانٹیکسٹ یا تناظر جس میں ہم جیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہو۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو لیں تو میرے نزدیک اس کے دو بیسک ایلیمنٹس، اور ایک خالق ہے، اس سے مخلوق، کریٹر اینڈ دا کریشن۔ جو کریٹر ہے وہ کتنا پاورفل ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا علم والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے، یہ ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے شاید، لیکن اس نے اپنا تعارف جو اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ لامحدود علم رکھنے والا اور لامحدود طاقت رکھنے والا ایک ہستی ہے۔ اب کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کارنامہ سر انجام دینے کے لیے آپ کے پاس یہ دو بیسک ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے، ان دو بیسک قوتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک علم کی قوت اور ایک کچھ کر گزرنے کی قوت۔ اور وہ ذات وہ ہے جو کر گزرتی ہے صرف کن کے حکم سے، وہ جو چاہتی ہے اس کا ایک ہی کمانڈ ہوتی ہے، بی اینڈ اٹ از، تھنگس کم انٹو ایگزسٹنس بائی دیم سیلوز۔ سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں ایک ہے، اور وہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کن، اور چیز ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب ہم اپنے رب کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے نظام تعلیم میں اور ہمارے جو علمی کاوشیں ہیں ان میں بہت کم ہم نے اپنے رب کی طرف لوگوں کی توجہ کرائی ہے۔ ایک تو ہمیں شوق بھی نہیں ہے، اور اس کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی، کوشش نہیں کی گئی۔ علماء کا یا جو اسکالرز ہیں، جو دانشور ہیں، ان سب کا جو فوکس رہا ہے وہ تحریک پیدا کرنے کا رہا ہے۔ تحقیق کے ذریعے انہوں نے تحریک ضرور پیدا کی ہے، لیکن اپنے رب کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں عام انسان کو علم بہت کم ہے، اور چونکہ ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں نہ اس کا خوف ہے، نہ اس کے سامنے کل جا کے جب انہیں پیش ہونا ہے اس چیز کا احساس ہے، اور نہ ہی اس کی ہماری تیاری ہے۔ اب انسانی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ جو کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہے کریشن، مخلوق۔ مخلوق میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ سارے کا سارا ایک طرف، اور اس مخلوق کے اندر حضرت انسان ایک طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساری کی ساری جو کائنات پیدا کی، جو سٹیج سجائی، وہ بنیادی طور پہ ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے ٹو میک ہیومن ایگزسٹنس پاسبل آن دا پلانٹ۔
مثال کے طور پہ زمین کی فضا میں یا جس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں، اس میں بے شمار اس کے ایلیمنٹس ہیں، بے شمار اس کے کمپوننٹس ہیں. اس میں مثال کے طور پہ آپ آگ سے شروع کر سکتے ہیں. آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، فضا ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، آبی مخلوق ہے، اور بے شمار مخلوقات ہیں. ایکچولی دے آر ان ملینس. یہ ساری کی ساری مل کے ہمارا ایکو سسٹم بناتی ہیں. اور ایکو سسٹم وہ چیز ہے جو زندگی کو ممکن بناتا ہے. اور صرف زندگی کو ممکن نہیں بناتا، ایکچولی انسانی بقا کے لیے بھی یہ بہت بہت ضروری ہے. اس میں اگر تھوڑا سا بھی امبیلنس پیدا ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. جو زندگی کا فینومینا ہے، جس کو ہم فینومینا آف لائف کہتے ہیں، یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب انسان کے لیے اس پوری کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنا انتہائی اہم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی مین از اے سوشل اینیمل، man is not an animal, man is a man. Man is actually the VIP of this universe. Okay. Yeah. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب یہ قرآن میں فرما دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ یہ جہاں تمہارے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ سارے کا سارا جہان اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے بنایا. یہ ہے اصل میں جو مقصد کی طرف پہلی بات جو ہماری اشارہ کرتی ہے کہ ہم کس لیے ہیں یہاں پہ. اب ہم اس کمرے میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ آئٹمس پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ فرنیچر ہے، یا اپنے لائٹس کا انتظام کیا ہوا ہے، اپنے کیمراز رکھے ہوئے ہیں. اس پورے کمرے میں، اس پوری سیٹنگ میں آپ کو کوئی چیز بے مقصد نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا نظر. کوئی بھی چیز، اگر کوئی چیز بے مقصد ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کچھ چیز استعمال کر لی ہے، اس کا مقصد مزید یوز نہیں رہا اور وہ ابھی بھی جہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس چیز کے ساتھ پرابلم نہیں، پرابلم ہمارے ساتھ ہے کہ اس کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے. اب اس کمرے سے آپ باہر چلے جائیے، باہر آپ کو اپنا لان نظر آتا ہے. اس میں درخت ہیں، اس میں سبزہ ہے، اس میں گھاس ہے، اس میں آپ نے پھولوں والے پودے لگائے ہوئے ہیں، اس میں پھل والے پودے لگائے ہوئے ہیں آپ نے. ان میں سے کوئی چیز بے مقصد آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بالکل. اچھا، اب آپ وائڈر یونیورس میں چلے جائیے. ٹھیک ہے، ریت کے ذرے سے لے کے سورج تک، فرام اے بلیڈ آف گراس ٹو دا کاسموس، کوئی بھی جاندار یا بے جان چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات. مجھے وہ سرچ بھی یاد آ رہی ہے، چائنا والوں نے چڑیوں کو ختم کیا تھا اپنے ملک سے، جی اور اس کو ان کا پورا ایکو سسٹم جو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. اب وہ دوبارہ سے ان کو ساروں کو وہ جی ری انفیکٹ کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. ایکو سسٹم میں کوئی بھی چیز آپ جب وہ اس پہ ہم تھوڑا ٹھہر کے آئیں گے اپنی ڈسکشن میں. جب ہم ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا، پریسائز قسم کا بیلنس اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہوا ہے. اس بیلنس کو جب ہم ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک امبیلنس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ امبیلنس اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر وہ امبیلنس بڑھتے بڑھتے پورے جو فینومینا آف لائف جس طرح میں نے کہا تھا اس کو ایکچولی آپ تھریٹن کرتے ہیں، اس کو یو پٹ اٹ ان جیپرڈی. اب مثال کے طور پہ یہ جو گلوبل وارمنگ کا فینومینا ہے، یہ اب جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ہماری زمین ان لیویبل ہوتی جا رہی ہے. لاہور جیسے شہر میں آپ سانس نہیں لے سکتے. لاہور جیسے شہر میں شہریوں کو بے شمار ریسپیریٹری پرابلمز ہیں اور دوسرے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بہت سیریس ایشوز ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے امبیلنس کو ہم اس لیول پہ لے گئے ہیں جہاں پہ یہ ہمارے لیے مطلب زندگی کو سپورٹ کرنے کے بجائے زندگی کے لیے ایکچولی پرخطر ہو گیا، جی ہارمفل ہو گیا ہوا ہے. اب کمنگ بیک ٹو دس کہ ہم جس کانٹیکسٹ کا ہم حصہ ہیں، اس میں اگر ہر ایک چیز کا جاندار ہے یا بے جان ہے اگر مقصد ہے، تو ہم جو سینٹرل ہیں اس سسٹم کے، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، ہاؤ از اٹ کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں. اوکے. ٹھیک ہے، تو اس انالوجی سے ہمیں ایکچولی یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار، وی آر ناٹ ہیئر فار نتھنگ، وی آر ہیئر فار اے ریزن. اب وہ ریزن جاننے کے لیے ہمیں کون سی چیز ہے جو رہنمائی کر سکتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کا یقین کرنا کہ ہم خود یہاں پہ نہیں آئے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہمیں خود سے نہیں بن گئے.
اب یہ ان لوگوں کے سوال کا ایکچولی ایک بہت مؤثر جواب بن سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی بس یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہوا ہے، جو کسی پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے، جو کسی کریٹر کو نہیں مانتے یا کسی خالق کے وجود سے انکاری ہیں، ان سے سوال یہ ہے بنتا ہے ایکچولی کہ آخر یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہم موجود ہیں، میں اور آپ اس شکل میں، اس فارم میں، اس ٹائم میں، اس جگہ پہ، اس ملک میں ہم موجود ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا یہاں پہ وجود کیا ہماری اجازت سے ہے؟ کیا ہم سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو اس ملک میں فلاں والدین کے ہاں ہم نے پیدا کرنا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ نہیں، اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اس سے ایکچولی ہمیں ایک بہت مزیدار قسم کا ایک راستہ ملتا ہے، ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے ایک دوسرا سوال پوچھنے کے لیے کہ اچھا ہم اس کانٹیکسٹ میں موجود ہے، اس حالت میں موجود ہے، اس شکل میں موجود ہے یہاں پہ، اور یہ ہماری اجازت کے بغیر ہے، تو کیا ہمیں کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں، کسی دوسری فارم میں، کسی دوسری شکل میں، کسی دوسرے ٹائم فریم میں، کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں پیدا کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ جب ہمیں جس نے پیدا کیا اس نے پہلی دفعہ ہم سے اجازت نہیں لی، تو ہم سے دوسری دفعہ اجازت لینے کا تو ضرورت ہی نہیں ضرورت نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ جو ٹائم ہے ہمارا، اس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنی کہ اچھا یار اگر ہم یہاں پہ ہیں اور ہم کہیں اور بھی رکھا جا سکتا ہے تو پھر why are we here؟ ہمارے یہاں پہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے عظیم نعمت دی ہے، عقل کی نعمت، اس کا ہم استعمال نہیں کر رہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور ایکچولی یہ عقل ہی ہے، اور عقل کی وجہ سے ہمیں جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے، یہی ہمیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ آف کورس جو دوسری چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے دوسری مخلوقات سے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، وہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ تمام کی تمام مخلوق ہمارے لیے، ہماری بقا کو ممکن بنانے کے لیے، ہمیں وی آئی پی کا درجہ دینے کے لیے اس کائنات میں، اور ہم اس ذات کے لیے۔ تو یہ اصل میں جو مجھے سمجھ آئی ہے بات کی، جو زندگی کا جو فلسفہ ہے، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں ہیں، ہم اس کے لیے ہیں۔ اب ہم اس کے لیے ہیں سے مراد کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا پھر ہمیں طریقہ اس نے خود بتایا ہے، اور وہ طریقہ اس نے کیسے بتایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے کچھ انسانوں کو جو اس کے قریب تھے چنا، ٹھیک ہے، اور ان کو پیغمبر کہا اس نے، ٹھیک ہے، رسول کہا، اور ان کے ذریعے اس نے اپنے پیغام بنی نوع انسان تک پہنچایا، اور وہ کم و بیش 1,34,000 کے قریب پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کے قریب روایت ہے کہ جی پیغمبر آئے اس دنیا میں، اور وہ صرف ہمیں، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ جی تم میں پیدا کرنے والا ایک رب ہے، اور اس رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا۔ اچھا، اس میں ایک کویسچن آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کروانی تھی تو اس کے لیے فرشتے کیا کافی نہیں تھے؟ وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کے لیے ہی۔ یہ گڈ کوسچن، یہ وہ سوال ہے جو فرشتوں نے بھی پوچھا تھا۔ ہاں جی، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا یا بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں نے بھی یہی سوال پوچھا کہ جی عبادت کے لیے تو ہم ہیں، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کا جو عبادت ہے یا فرشتوں کی جو وجود ہے وہ اختیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے جو ہے دے ہیو بین، جس کو ماڈرن جارگن میں ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو بین پروگرامڈ، دے آر پروگرامڈ ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ، ٹھیک ہے۔ انسان از ناٹ پروگرامڈ، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار دیا ہے، راستے اس کو دو بتا دیے، اما شاکرم و اما کفورا، کہ چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ انکار کر دے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ اگر تم چاہو گے بھی تم ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے، پلک نہیں جھپک سکتے جب تک وہ نہ چاہے، یہ بہت کہہ دیا۔ یہ بہت گہری قسم کی علمی بات ہے آصف، جس کے بارے میں سچی بات ہے میں بہت زیادہ ادراک نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ انسان کا ارادہ از دا اوریجنیٹنگ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چاہتی ہے، وہ پھر
ہدایت دے دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہی رہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ارادہ ہی نہیں کرتے, وہ ضد میں, عام طور پہ ضد میں یا جہالت میں اڑے رہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, نہیں ہم کسی رب کو مانتے نہیں, تو چونکہ ہم اس کو مانتے نہیں تو اس لیے ہم اس کی طرف جائیں کیوں. اب کمنگ بیک ٹو دس, جو مقصد حیات ہے ہمارا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. جب میں نے کہا نا کہ when everything around us in this context that we live in, when everything around us has a purpose, is there for a reason, there is no reason that we live without a purpose. It's something very hard to believe. ہم اگر سینٹرل ہے, دیکھیں اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا پرسوٹ کیا ہے, سب سے بڑا پرسوٹ اور سب سے زیادہ انسانوں کو مصروف رکھنے والا مشغلہ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ رہنے کا عمل ہے. زندہ رہنے. ٹھیک ہے. زندگی مطلب ہم نوکریاں بھی اسی لیے کرتے ہیں, ہم مشقت بھی اسی لیے کرتے ہیں, ہم گھر بھی اسی لیے بناتے ہیں, ہم گاڑیاں بھی اسی لیے خریدتے ہیں, ہم تعلیم اسی لیے حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے, ہیومن ایکٹیویٹی ہے, وہ زندگی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے, جاری رکھنے, اس کو مزید سہل بنانے کے لیے, اس کو سہل بنانے کے لیے, اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ دیٹ از ہاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں اٹریکشن رکھی ہے, اور اسی اٹریکشن میں امتحان بھی رکھ دیا ہے ساتھ, کہ ہم کیا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یا جو ہمارا ایکچوئل مقصد ہے اس کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں میں تھوڑا سا ڈویل کروں گا, اس ایسپیکٹ کو سمجھنے کی ایکچولی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں, زندہ رہنے کا عمل ایک چیز ہے اور زندگی کا مقصد ایک دوسری چیز ہے. The act of living and the purpose of living, they are two separate things, although they are strictly interdependent. اب مقصد کے حصول کے لیے زندہ رہنا تو لازمی ہے نا, اگر ہم زندہ نہیں ہوں گے تو مقصد کہاں سے حاصل کریں گے. لیکن مقصد کے حصول کے بغیر زندہ رہنا بیکار ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ میں اگر آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر پہ آتا ہوں یا آپ کے اسٹوڈیو میں آتا ہوں اور میں کوآرڈینیٹ کر کے نہیں آتا, آپ سے میری ملاقات نہیں ہوتی, تو میں کہتا ہوں کہ یار سے میرا بیکار چکر پڑا. اب آپ سے ملنے کے لیے میں یہاں پہ آیا, آپ سے ملنے کے لیے آنا ضروری تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ سے اگر ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے کہا یہ بیکار چکر پڑا ہے. یعنی آپ سے ملے بغیر یہاں پہ آنا یا آپ سے ملے بغیر واپس جانا بیکار ہے. ٹھیک ہے. میرے اس کوشش کا کوئی مقصد نہیں ہوا, کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا, کوئی اس کا مجھے پھل نہیں ملا. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے زندہ رہنا تو لازم ہے, لیکن زندگی کا مقصد حاصل کیے بغیر یہاں سے چلے جانا بالکل بیکار ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جئیں یا نہ جئیں یا ہم کس حال میں جئیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, ہمارا یہ مقصد ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پاس اس کی ہم قربت حاصل کریں یا نہ کریں, لیکن ہم نے جانا ہے بار بار ان سے ملنے. اس کا طریقہ بہت خوبصورت ہے. ہمارے رب کے طریقے تو سارے بہت خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو بلائے نماز کے لیے اور پھر ہم کو قریب نہ کرے. ٹھیک ہے نا. وہ تو ایکچولی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک سے دوسری نماز کی توفیق ہوئی ہے تو اس کا مطلب پہلی نماز قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس ذات کی مہربانی ہے, وہ بہت مہربان ہے. یہ نیکنیتی سے کوئی انسان اس کی طرف قدم بڑھائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ میری طرف ایک بالش چل کے آؤ تو میں ایک ہاتھ چل کے آؤں. ہمارا جو بن گیا ہوا ٹرینڈ نا, وہ یہ بن گیا جب ہم مشکل میں آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. جی جی. مطلب کہ ہمارے گھر کوئی ایگزامس ہیں, بچوں کو دیکھیں تو ایگزامس میں جب رزلٹ آنا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. اس کے بعد اگر بھی آپ مشکل میں پھنس گئے, آپ کو روزگار نہیں رہا, تو آپ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ مطلب یہ ہمارا مقصد جو ہے, اس کی ریزن بیسک ایک ہی ہے آصف, اور وہ جہالت ہے. alright. ٹھیک ہے نا. جہالت ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ ہم کیوں ہیں. بالکل. اور جب ہم چونکہ جانتے نہیں ہیں تو اس لیے مطلب آپ کو معلوم نہ ہو کہ اگر آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں تو یو اینڈ اپ گیٹنگ نتھنگ فرام لائف. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ صبح یہاں سے گاڑی کا ٹینک فل کراتے ہیں اور آپ سڑک چڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو آپ سارا دن کیا, آپ ساری زندگی ڈرائیو کرتے رہیں, یو ول گیٹ نو ویئر, بیکاز آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں.
تو ہم یہاں پہ چونکہ زندگی کے مقصد سے نابلد ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیوں زندہ ہیں، تو اس لیے ہماری کوئی بھی ایفرٹ اس ڈائریکشن میں ڈائریکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یو ول بی سرپرائزڈ آصف کہ ہم نماز بھی جو پڑھتے ہیں نا تو وی ڈو اٹ ایز اے ریچول. کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اچھا یار نماز پڑھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ ریلیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیسے یار یہ میں نے اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو وہ اس نے ہمارے لیے مطلب ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا ہدایت دی اور ہمارے تک کیا علم پہنچا. اور خاص طور پہ ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمارے پاس تو سب سے زیادہ لیٹسٹ اور سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہے قرآن کریم کی شکل میں. ٹھیک ہے. لیٹسٹ مطلب دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل ایڈیشن آف ڈیوائن گائیڈنس فار ہیومن کائنڈ. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے زیادہ اتھینٹک بھی ہے کیونکہ یہ آج تک الحمدللہ اٹ ہیز بین پریزروڈ 100%. اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہوا ہے نہ کوئی ڈیلیشن ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, کوئی تعریف نہیں ہوئی. تو اس کی صورت میں ہمیں ایک کمپریہنسو گائیڈنس ملتی ہے, ایک کوڈ ملتا ہے, ایک ضابطہ ملتا ہے کہ اچھا ہم نے یہ جو زندہ رہنے کا مقصد ہے اس پہ تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے آصف ہمیں کہ یہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ اور جگہوں پہ بھی ہے کہ سورہ ملک کی آیت یہ کہتی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے. عمل میں کون بہتر. ٹھیک ہے. اور ایک دو جگہوں پہ ہے جہاں پہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ عبادت کا مطلب ہر وقت مصلی پہ بیٹھنا نہیں ہے, ہر وقت تلاوت کرنا نہیں ہے. عبادت کا مقصد ایکچولی یہ ہے کہ اپنے رب کو ہم نے راضی کرنا ہے, اس کی جستجو میں رہنا ہے, اس کی طرف ہماری مطلب وہ پروفیسر رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ ہی مسٹ always be our top priority in life. ٹھیک ہے نا. وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی میں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری بیسک موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ اچھا یار شاید اس بہانے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی بھی کام کرتا یہ بیسک موٹیویشن ہونی چاہیے. آپ خیرات کر رہے ہیں تو یہی موٹیویشن ہونی چاہیے. اگر آپ نے خیرات کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی آیا کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ میں خیرات کروں گا, آگے تو تصویر کھنچوا لوں گا اور تو اس عمل کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی وقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں, اور وہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا قیامت کے تک وہ عمل جو ہے. سم اپ کرنے کے لیے میں مطلب کہ کویشچن کو, یہ تو بہت بڑا کویشچن ہے, سم اپ نہیں کرتے, مطلب جو میری سمجھ میں ابھی تک آئی ہے بات وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن پاک میں ان کو صرف اور صرف اس لیے فالو کرنا کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. دیٹ از دی پرپز آف لائف. ایبسولوٹلی ہمارا پرپز ہے اپنے رب کو راضی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا میں اس کا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. واٹ از اٹ دیٹ میٹرز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ وین آئی سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کون سی بات ہے جو مانے رکھتی؟ ٹھیک ہے. ایک بات ہے, صرف اور صرف ایک بات جو مانے رکھتی ہے, اور اس ایک بات کے علاوہ کوئی دوسری بات کوئی مانے نہیں رکھتی. اور یہ بات یہ ہے کہ کل جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہم سرخرو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اٹ از فار دیٹ ریزن کہ ہم نے اس کو راضی کرنا. اوکے. ٹھیک ہے نا. obviously. اچھا اب جو وہاں پہ سرخرو ہو گیا, جو پاس ہو گیا, وہ دنیا کا اگر فقیر بھی ہے, گدھا بھی ہے, اس نے اگر فٹ پاتھ پہ بھی گزاری ہے تو وہ کامیاب ہے. بالکل. جو وہاں پہ سرخرو نہیں ہوا وہ جہاں کا بادشاہ بھی ہے تو وہ خسارے میں ہے. ہی از اے لوزر. اب تقاضا کیا ہے؟ ہر وہ سوچ, ہر وہ بات یا کلمہ اور ہر وہ عمل جو رب کے سامنے روز محشر کو سرخرو ہونے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے, وہ عین عبادت ہے, وہ کرنے والا کام ہے. ہر وہ سوچ, ہر وہ بات اور ہر وہ عمل جو رب کے سامنے سرخرو ہونے میں غیر معاون ثابت ہو سکتا ہے, ان ہیلپ فل ہو سکتا ہے, وہ عبث ہے, وہ گناہ ہے, وہ انکانسیکوینشل ہے, وہ نہ کرنے والے کام. یہ 3 سینٹینسز جو میں نے بولے ہیں نا,
کہ واٹ از اٹ دیٹ میٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور ہر وہ چیز جو ہمیں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے رب کے سامنے سرخرو ہونے میں، اور ہر وہ چیز وہ غیر ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. یہ 3 کلمات جو ہیں آپ یقین مانیے آپ کو اپنی زندگی کو فوکس کرنے میں اتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو 3 چیزوں کو سمجھ لیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ بعض کو ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن ویسا نہیں ہوتا. ہمارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہوتے ہیں. وہ بھی لوگ تو موجود ہیں نا. وہ ایسے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فلسفے کو بہت سمپل کر دیا. اوکے. اس نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، یہ اس کے نبی کا فرمان ہے. بالکل. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات. دیکھیں انسان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کیا پوچھے گی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی نفس کو یعنی کسی انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتی یا اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتی اس کی وسعت سے بڑھ کر. اب وسعت میں کیا چیز ہے؟ وسعت میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک علم اور دوسرا عمل کرنے کی طاقت. ٹھیک ہے، اگر مجھے معلوم نہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. اگر مجھے معلوم ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے لیکن مجھ میں سکت نہیں ہے یا میرے میں طاقت نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. آلدو نماز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت آسانی فرما دی ہے کہ آپ اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ہو سکتا ہے ایک مینٹلی ریٹارڈیڈ انسان ہے تو وہ کیپیبل نہیں ہے نماز پڑھنے کا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے اتنا پوچھے گی جتنا ہمارے پاس علم تھا اور جتنی ہمارے پاس سکت تھی. اس کا ہمیں پنجابی میں عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، یہ تو وہی بات ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر ہمارا ٹھیک ہے، پھر ہم جئیں نہ جئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، جو مقصد حیات ہے اس کا حصول. اب چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ صبح سے لے کے شام تک ہمارے جو پرسوٹس ہیں، ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی ہیں جو ریلیونٹ ہیں ہمارے مقصد حیات سے، اور کون سی ایسی ہیں جو بالکل انکانسیکوینشل ہیں یا irrelevant ہیں یا وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہمیں رب کو راضی کرنے میں. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ چیزیں جو زندہ رہنے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہیں، یعنی آپ نے روٹی کھانی، آپ نے کپڑا پہننا ہے، آپ کو رہائش چاہیے، آپ کو اور معاملات زندگی کے چلانے کے لیے، یعنی زندہ رہنے کے عمل کو رسپیکٹیبل طریقے سے جاری رکھنے کے لیے جو وسائل چاہیے، ان وسائل کے لیے کی گئے تگ و دو بھی اگر مقصد حیات سامنے ہو تو سب عبادات ہے. اوکے، ٹھیک ہے نا. اگر جو بنیادی مقصد ہے اس کا حصول ہمارا بنیادی مقصد ہو جائے، پرائمری آبجیکٹو ہو جائے، تو اس صورت میں زندہ رہنے کے عمل کو رسپیکٹیبل بنانے کے لیے، ڈیسنٹ بنانے کے لیے، کمفرٹیبل بنانے کے لیے جو تگ و دو کی جاتی ہے وہ بھی عبادات میں شمار ہو. جیسے وہ بابا فرید کا بھی کال ہے نا جی، کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، 6واں رکن وہ ہے ٹک. جب تک وہ نہیں ہوگا، پیٹ خالی ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی بالکل ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو وائل یہ ارکان نہیں ہیں ہمارے، اس کے بنیادی جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کے، لیکن یہ اسینشیلز ہیں. جی ٹھیک، یہ اسینشیلز ہیں. ان کے بغیر آپ زندہ رہنے کے عمل کو جاری نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ زندہ رہنے کا عمل جاری نہیں رکھ سکتے تو آپ زندہ رہنے کا مقصد بھی پورا نہیں کر پائیں گے. Therefore ہمیں ایک محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ان تمام پرسوٹس کا جو صبح سے لے کے شام تک ہم کرتے ہیں، اس میں کون سے ایسے ہیں جو غیر ضروری ہیں. مثال کے طور پہ آج کل موبائل کے اوپر سکرولنگ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ایک حدیث کی روح سے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی ایک چیز کا افسوس ہوگا، ملال ہوگا، اور وہ وقت ہوگا جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا دنیا میں. تو کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو بالکل بیکار ہیں. ٹھیک ہے، although مثال کے طور پہ آپ گیم کھیلتے ہیں تو آپ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے گیم کھیلتے ہیں، یا ریکریشن بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ بھی ضرورت ہے انسان کی. اس کو بھی ایک خاص حد تک جاری رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان پرسوٹس کے پیچھے ٹائم ضائع کرنا یا ایفرٹ لگانا جن کا ہمارے زندگی کے مقصد یا زندہ رہنے کی تھوڑا بہت پرپورشن ہو سکتا ہے. جی تھوڑی بہت پرپورشن پورشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اگر زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو کوئی عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی بھی عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اگر یقین نہیں رکھتے، اس پہ ایمان نہیں رکھتے، یا اس کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، تو پھر کوئی عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر عمل کی بیسک موٹیویشن، ہر سوچ کی بیسک موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ شاید میرا رب اس بہانے مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ موٹیویشن ہے تو پھر ایوری تھنگ از اوکے. ٹھیک ہے؟ پھر ایوری تھنگ از اوکے. پھر مطلب it's I don't know what to say, but کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میننگ فل ہو جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے. تو یہ ہے مختصراً زندگی کا جو مقصد ہے اور اس کے حصول کے لیے جو تبدو ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ میری بہت لمیٹڈ سی انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ اٹ. اور اگر یہ ہم نہیں کر رہے تو پھر آپ یقین مانیے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو جو بیکار ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو قومی منظرنامہ ہے، اس میں اس وقت جو کچھ میڈیا پہ ہو رہا ہے، اٹس آل انکانسیکوینشل. یہ ڈیبیٹ کہنے کو تو پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان کا ایک ایڈورس افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی معاشرے میں ٹینشن پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل. فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک انسیکیورٹی کا ایک وہ پہلو ہے اس میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ اگر نہ کی جائیں. اور پچھلے 20 سال کا جو تکرار ہے، اس تکرار کو اگر آپ مائنس کر دیں تو شاید ہمارے لوگوں کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے. تو دیٹس اٹ. اس کا سم اپ جو سا وہ زندگی کے مقصد کا وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جی زندگی کا مقصد ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے جی. اور اس کے لیے ہمیں دنیا کا اصول بھی چاہیے، ہمیں کھانے کے لیے رزق بھی چاہیے، ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے، ہمیں اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. جی. اگر کوئی شخص اپنی محنت کے بل بوتے پہ وہ کما لیتا ہے، اس کی ارننگ زیادہ ہے، وہ اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارا کچھ کرتا ہے، دیٹ از آپ کو زندگی کا مقصد ہے. That's perfectly okay آصف. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو مسلمانوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اور اگر ان کو شخص ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر پا رہا جی جی اور وہ اسٹل اللہ کے اس پہ راضی ہے، ان کی جو عطا ہے اس کو، وہ غریب ہے، پراپر کھانا نہیں مل رہا، کپڑے نہیں مل رہے، لیکن پھر بھی وہ راضی بے رضا ہے، تو وہ بھی جو وہ ہے وہ اللہ وہ مساکین وہ بھی وہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ وہ بھی درجے کے لوگ ہیں، وہ بھی زندگی کے مقصد کو سمجھنے ہاں. اصل میں تو بیسیکلی یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر نہیں ملتا تو وہ بڑے ہر ٹائم شکوہ کرتے رہتے ہیں اللہ سے اور ہر ٹائم وہ شکایتیں کا انبار لگاتے ہیں. تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں زندگی کے مقصد میں کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم ہر ٹائم نا شکرے بنے رہتے ہیں؟ دیکھیں آصف، جو شکر کا ایلیمنٹ ہے نا، یہ تو ایک بنیادی تقاضا ہے ہم سے. بنیادی تقاضا ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر اور یہ ایکچولی بہت مشکل ہے کسی انسان کے لیے یہ کہنا کہ اچھا یار میرے پاس کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں. یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے؟ بیکاز انسان کے پاس اگر 2 ٹانگیں ہیں ان پہ وہ چل لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ 2 ہاتھ ہیں، ان سے اپنے ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، اور اس کے اوپر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں اس کے پاس، اور پیٹ بھر کے اگر کھانے کے لیے نہیں بھی ہے تو یہ جو نعمتیں ہیں ان کا بھی تو شکر بنتا ہے نا. تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سو رہے ہیں، صبح سو کے اٹھے ہیں، ہاں آپ کے پاس چھت ہے جی، اور آپ کو پینے کا پانی میسر اور ناشتہ میسر، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں. بس یہ تو ایکچولی سمجھ کی بات ہے نا. یہ سمجھ کی بات ہے. جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کی نعمت عطا کر رہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. شکر کی توفیق جو ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو وہ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں. اور اصل میں شکر کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کیا جائے. ہاں، ارسپیکٹو کہ کتنی آسان یا مشکل سچویشن میں ہم ہیں، شکر جو ہے یہ ایک مشکل تقاضا ہے ہم سے. اور یو ول بی سرپرائز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعمتوں میں اضافے کے لیے جو واحد شرط رکھی ہے وہ شکر کی ہی ہے، وہ محنت کی نہیں ہے، وہ شکر کی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا. اور یہ بڑھوتری ہر نعمت کی، مطلب جو بھی نعمت ہے اس کا اگر آپ کما حق کو شکر ادا کر رہے ہیں تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں نا کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تمہاری چاہت ہے. اگر سپورٹ کر دی اپنی چاہت، میری چاہت ہے وہ بھی دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، اور وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے. ایبسلیوٹلی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے آمین. اور آئی اونلی ہوپ کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام طرز جو توانائیاں ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں. یہ بڑی فروٹفل گفتگو رہی علی خان صاحب سے, اور ابھی تو ایک یہ چھوٹا ٹاپک ہم نے کور کیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وقتاً فوقتاً ان سے بات کرتے رہیں گی اور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گی, اور جو مختلف پہلو ہیں ہماری لائف کے, ہمارے مذہب کے, اور ہر طرح سے ان کو ہم وقتاً فوقتاً ان سے بات کر کے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے کی واسطے, تو ان شاء اللہ آپ کو وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہیں گے, اور ان سے بہت دعا میرے لیے عادت ہے یہ. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.